جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم بیٹا ہم نے رویژن شروع کی ہوئی ہے، ہم رویژن کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے ان کا تعارف پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے آخری رسول تھے، ان کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا اور آپ کی پیدائش بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پیدائش کے بعد بنی اسرائیل نے الزام لگایا ان کی والدہ پر بس چلنے کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں ہی لوگوں سے کلام کیا، جبکہ بچے جو ہے وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، تو انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ تو بیٹا ایسے ہی ان کے کچھ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزات دیے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بھی بہت سے معجزات ہیں، وہ کوڑی زدہ مریضوں کو تندرست کر دیتے، پیدائشی نبینہ جو ہوتے ہیں ان کو صحیح کر دیتے، پرندوں کو جو ہے وہ مٹی کی مورت بنا کے ان میں جان ڈال دیتے، مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے، جھیلوں پر جو ہے وہ پیدل چلتے، اور تھوڑے سے کھانے سے، ایک دو آدمیوں کے کھانے سے کیا ہوتا کہ بہت زیادہ ہزاروں آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے۔ اس کے علاوہ بیماروں اور اسیب زدہ لوگوں کو بھی وہ درست فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ آگے بیٹا ہم نے ان کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں پڑھا کہ وہ بہت زیادہ ایک درویش مزاج، بہت ہی زیادہ ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت اور برائی کرنے سے منع کرتے تھے، آپ دین کی دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے یروشلم کو چھوڑا اور جھیل کے کنارے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو، غریب جو لوگ ہیں، مزدور ہیں، ان کو تبلیغ کا کام دینا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ بہت تیزی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ پھیلنے لگ گیا، اور لوگ بہت تیزی سے اس میں جو ہے وہ داخل ہونے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ اور قریباً 3 سال تک صرف انہیں دعوت تو تبلیغ کا موقع ملا۔ نیکسٹ ہم بیٹا پڑھتے ہیں یہود کی سازش، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مقبول ہونے لگ گئے، لوگ جو ہے وہ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، تو یہود جو ہے وہ اس بات سے بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اس سے ہمارے دین کو خطرہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین جو ہے اس کی اجارہ داری ختم ہو جائے، لوگ جو ہے وہ عیسیٰ کے دین کو کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ کچھ برائی کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو اس دنیا سے ختم کرتے ہیں، ان کو یہاں سے کچھ ان کا بگاڑتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے یا ہمارے لوگوں کو ہم پر اعتماد نہ رہے۔ ہاں جی، تو پڑھتے ہیں کہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے، انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی مذہبی سرداری یا مذہبی اجارہ داری جو ہے اسے ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی ناکام سازش جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ تو یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے۔ بیٹا یہ کویشچن آتا ہوتا ہے MCQs میں بھی کہ فلسطین کس کے پاس مقدمہ لے گئے، تو یہودی جو ہے وہ فلسطین کے رومی گورنر کے پاس جو ہے مقدمہ لے گئے کہ اس نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں، اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور حکام کا احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے، وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا، ان کے خلاف لوگوں کو، رومی گورنر جو ہے ان کو جو ہے قانون کو ان کے خلاف اکسانا شروع کیا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا احترام نہیں کرتے قانون کا، تو وہ ہو سکتا ہے کل کو ہمارے دین کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنے، ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ بنے، تو ان کا جو ہے کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا، یہ ہم پوائنٹ پڑھتے ہیں کہ رومی گورنر جو تھے انہوں نے یہودیوں کی مکاری کو، رومی گورنر جو تھا وہ یہودیوں کی اس مکاری کو سمجھتا تھا، اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ یہودی علماء سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی۔
گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا. حکم صادر کرنا کہتے ہیں حکم جاری کرنا, کسی حکم کا اطلاع کرنا, ٹھیک ہے. تو اس نے بے دلی سے, گورنر جو ہے وہ چاہتا نہیں تھا, اسے پتہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, یہودی جو ہیں وہ مکاری کر رہے ہیں ان کے خلاف. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی. گورنر نے بے دلی سے یہ حکم جو ہے وہ صادر کیا. یہودی بہت خوش ہو گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزیاں کیں, انہیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں اور دشمن یہودیوں کا ہجوم تھا, کہ آپ کے پیروکار بھی تھے اور آپ کے دشمن جو ہے وہ بھی یہودی جو ہے وہ ان کا ہجوم تھا, وہ آپ کے گرد کھڑے تھے. اور انہی میں آپ کا وہ حواری یہودا بھی تھا, یعنی کہ انہی لوگوں میں, ان کے جو ہے پیروکاروں اور دشمنوں میں, اور اسی ہجوم میں جو ہے وہ آپ کا ایک حواری جس کا نام یہودا تھا. بیٹا یہ نام یاد رکھنا ہے کہ آپ کے حواری کا کیا نام تھا, جنہوں نے آپ کی مخبری کی. تو وہ آپ حواری کہتے ہیں ساتھی کو. تو آپ کا وہ حواری یہودا بھی تھا ان میں, جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروایا تھا. اور اس بھیڑ بھاڑ اور ہنگامے میں کسی کو کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو رومی گورنر کے سپاہیوں کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی. اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو محض حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیں. کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا تھا کہ یہ جو انہی کے ساتھی ہیں, انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ شکل دے دی, ان کا چہرہ جو ہے اس کے جیسا بنا دیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ہونے لگا, اور وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور انہوں نے کسی عام شخص کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے اسی طرح بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. انہوں نے اپنے حواریوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ اعلان فرمایا تھا. ان کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں. آج بھی جو انجیل کتاب ہے, وہ پتہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے وہ کتاب اتری تھی, تو اس میں انہوں نے جو بشارتیں دی تھی وہ آج بھی جو ہے وہ بشارتیں موجود ہیں. بالخصوص انجیل یوحنا. بیٹا یہ مختلف جو ہے جیسے کتابوں کے نام ہوتے ہیں, جیسے ہم قرآن پاک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفاسیر کی کتابیں ہو گئیں, ایسے ہی ان کی جو انجیل ہے وہ, اور پھر جو ان کی تفسیریں کی گئی مختلف قسم کی, تو یہ انجیل یوحنا اس کتاب کا نام ہے. تو بالخصوص انجیل یوحنا جو ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت ہی واضح بشارتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا جو ہے سردار, سرور عالم اور ہمیشہ تک ساتھ رہنے والا آخری نبی جو ہے وہ کہا گیا ہے. یہ اس کتاب میں بشارتیں دی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر جو حالات واقعات ہیں, ان کے حالات زندگی ہیں, ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. حق کا پیغام جو ہے وہ آگے پھیلانا چاہیے اور ثابت قدمی سے سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے. ایسے انسان کو اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور وہ آخرت میں سرخرو و کامران ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے, اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکامات پر چل کر انسان اپنی زندگی کو گزارے, تو وہ ایک تو دنیاوی مقاصد جو ہے وہ کامیابی سے حاصل کر لیتا ہے, دنیاوی مقاصد اس کو حاصل ہوتے ہیں, اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو سرخروئی اور کامرانی جو ہے اسے عطا ہوتی ہے. میڈم اس کے کوشچن جو ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ نشان لگا لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزانہ اپنی پیدائش کے سلسلے میں یہود کے الزام کو کس طرح رد کیا؟ تو بیٹا فرسٹ والا جو پیراگراف ہے, فرسٹ شروع میں آ جائیں, شروع سارا اس میں جو ہے اس کے آنسر میں آ جانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے. یہاں سے لے کر اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی. سارا اس میں پیراگراف آ جانا ہے.
نیکسٹ کویشچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سے 3 معجزات لکھیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ معجزات والا جو ٹاپک ہے یہ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں. اس میں سے کوئی سے بھی 3 جتنے بیٹا پوچھے جائیں, کویشچن شارٹ ہو 3 پوچھے جائیں, 4 پوچھے جائیں, یا اگر یہ پورا پیراگراف یہ پوچھا جائے کہ ان کے معجزات کے بارے میں تفصیلاً لکھیں, پھر آپ نے یہ سارا پیراگراف لکھنا ہے, یعنی کہ نمبر کے حساب سے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. اب اگر کوئی انہوں نے 3 پوچھے ہیں تو اس معجزات میں سے کوئی بھی آپ 3 معجزات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کے رویے کی تفصیل بیان کریں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کے رویے کی تفصیل بیان کریں. تو بیٹا اس میں آپ جو ہے وہ سیکنڈ پیج پہ آ جائیں تو اس میں یہود کی سازش والا سارا ٹاپک آ جانا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے, یہاں سے لے کر ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا. ہاں جی, نیکسٹ لاسٹ کویشچن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودا نے کس طرح مقدمہ قائم کر کے فیصلہ جو ہے وہ حاصل کیا. تو یہ بیٹا سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا. ہاں جی, یہ بیٹا جو لاسٹ کویشچن ہے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے یہود نے کس طرح سے مقدمہ جو ہے وہ کر کے فیصلہ کیا اور آسمان پر اٹھایا جانے یہ سارا ٹاپک آ جانا ہے. گورنر یہودیوں کی مکاری کو سمجھتا تھا, یہاں سے لے کر آسمان پر اٹھا لیا, یہاں تک پورا ٹاپک آپ نشان لگا لیں. نیکسٹ بیٹا اس کی آپ جو ہے وہ خالی جگہ دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے, ٹھیک ہے, معجزانہ طور پر پیدا ہوئے. سیکنڈ میں آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے ہاں جی بیٹا آپ اس کو شیرخوارگی بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ نے شیرخوارگی میں کلام کر کے جو ہے حضرت اپنی والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی. لاسٹ ہے یہودیوں نے رومی گورنر کے پاس حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا. شیرخور اس میں بیٹا یہ تھرڈ والا جو ہے اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے شیرخورگی میں کلام کر کے والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا. نہیں, حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں ہی کلام کر کے والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا. آپ ان دونوں طرح اس کو کر سکتے ہیں. جی بیٹا آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے, اسے آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ بیٹا کوئی کمی بیشی نہ رہے. اگر کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی, کسی چیز کو آپ دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں بیٹا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور جو ہے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گی. اور بیٹا اس کے علاوہ آپ نے سورۃ فجر آپ کی جو ہے آپ کی فرسٹ بیٹا آپ نے اس کی فرسٹ 15 آیات جو ہے وہ یاد کرنی ہے. سورۃ فجر کی فرسٹ 15 آیات جو ہے آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے اور ساتھ میں یہ لیسن یاد کرنا ہے. آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اور اس بیٹا چیپٹر میں سے جو ہم نے آج پڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا چیپٹر, اس میں بیٹا آپ نے شارٹ کویشچن 7 تقریباً آپ نے بنانے ہیں اور 7 شارٹ کویشچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو ہم نے آج ٹاپک پڑھا ہے اس میں بیٹا آپ لوگوں نے تقریباً 7 شارٹ کویشچن آپ اس میں سے بنائیں گے اور ان 7 شارٹ کویشچنز کو آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنا ہے اور بہت اچھی طرح باقی سارے لیسن کو یاد کرنا ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.